السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور خبر یہ ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین مذاکرات جاری ہیں کہ دونوں ملکوں کے شہریوں کو ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے کوارنٹین یعنی قرنطینہ کی پابندی سے آزاد کیا جائے۔ اس سے قبل جب آپ کو یاد ہوگا کہ 15 ستمبر 2020 کو دونوں ریاستوں کے درمیان بلکہ 3 ریاستوں کے درمیان اسرائیل، متحدہ عرب امارات یعنی UAE اور بحرین، ان کے درمیان جب ایک معاہدہ سائن ہوا جس کو ابراہیمی معاہدہ کہتے ہیں، اس معاہدے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ اسرائیل اور UAE کے جو شہری ہیں یہ ایک دوسرے ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پر 90 دن تک قیام کر سکتے ہیں، لیکن کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد فی الحال اس معاہدے پر پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب UAE کے جو شہری ہیں وہ ویزا حاصل کر کے یعنی وزٹ ویزا حاصل کر کے اسرائیل جا سکتے ہیں اور اسرائیل کے شہری UAE آ سکتے ہیں، لیکن نئے سال کی تقریبات اور جنوری کے وقت سے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، وہی ڈیو ٹو کووڈ-19۔ خاص طور پر اسرائیل تو مکمل طور پر لاک ڈاؤن میں ہے۔ اب اس معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ تو میں نہیں جانتا، یعنی ان مذاکرات کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ در حقیقت اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یا مابین عوام میں پائی جانے والی دوریوں کو جلد یا بدیر ختم کیا جا سکے، اور اس کے لیے عوام کے لیے جو سفری مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اب اس بات پر مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ایک کوارنٹین فری کوریڈور بنایا جائے، یعنی قرنطینہ سے آزاد ایک کوریڈور، ایک راستہ بنایا جائے دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے، لیکن اس کے لیے ایک پابندی جو ہے وہ لازمی ہے، اور وہ ہے جن لوگوں نے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کروا رکھی ہوگی، جن کے پاس اس کا حکومت کی طرف سے جاری کیا جانے والا سرٹیفکیٹ ہوگا ان کے لیے، اور جن لوگوں کے پاس سفر سے پہلے کووڈ-19 کا نیگیٹو سرٹیفکیٹ ہوگا ان کو، یعنی ایسے لوگ اگر UAE سے اسرائیل جائیں گے تو وہاں پر ان کو کوارنٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر اسرائیلی UAE میں آئیں گے تو ان کو قرنطینہ کی شرط سے آزادی ہوگی۔ اس حوالے سے اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ جلد ہی اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے، اسرائیل اور UAE 2 ایسے ممالک ہیں جن دونوں ممالک کی کل آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ سے کم ہے، اور 98 اور 99 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور دونوں ممالک نے بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسینیٹ بھی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آدھے سے زیادہ آبادی کو ویکسینیشن ہو چکی ہے اسرائیل میں، اور یہاں پر جو بتایا گیا، جو فگرز دی جاتی ہیں اس کے مطابق 100 میں سے 63 افراد کو، یعنی 63 آپ کہہ لیں 63% لوگوں کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 37,70,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کو 2 ڈوزز بھی لگ چکی ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں، وہ لوگ، ان کے لیے اس سہولت کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کن سہولتوں کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات یعنی 2 حکومتوں کے مابین ہونے والے مذاکرات اور کسی بھی معاہدے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا نیو ایئر سے پہلے کہ ان کے جو نئے دوست آ رہے ہیں
ان کے آنے سے ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، اور آپ نے دیکھا پہلے تو وہاں پر یہ خبریں آئیں کہ اسرائیلیوں نے دبئی کے ہوٹلوں سے اشیاء چورانی شروع کر دیں، چیزیں چوری کرنا شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ الٹا ان ہوٹل مالکان یا ہوٹل کی جو مینیجریل سٹاف ہے ان کو دھونس دھمکی بھی دی، اور یہاں تک کہ ان ہوٹل کے مالکان یا مینجمنٹ نے پولیس کو مطلع نہیں کیا۔ اگر مطلع کیا تو پولیس نے ان نئے مہمانوں کے لیے کمال رعایت کا اعلان کیا یا رعایت کا اظہار کیا، یا ان کو رعایت دی، یعنی ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میری ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے بھی۔ البتہ سب سے بڑا جو نقصان دے کر گئے ہیں وہ کووڈ-19 کا ہے۔ بڑی تعداد میں وہاں سے آنے والے لوگ جو ہیں یہاں پر وبا کے دوبارہ پھیلاؤ کا باعث بنے ہیں، نہ صرف اسرائیل بلکہ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک سے نیو ایئر کے موقع پر یہاں پر آنے والے لوگوں نے کافی زیادہ گند پھیلایا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔